بالکل اسی طرح نے بھی جس طرح صحابی رسول نے روزہ رکھا، بس انسانی معاملات ہوتے ہیں تو اپنے انسانی معاملات کی وجہ سے روزے کے اوپر وہ پورا کنٹرول نہ کر سکے، بیوی کے پاس گئے تو اپنے اوپر کنٹرول نہ رہا، بیوی کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ عمل زوجیت ادا کر لیا انہوں نے روزے کی حالت کے اندر۔ اب سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کرتے ہیں سونے میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، مہربانی فرمائے۔ پوچھا کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں روزے دار تھا، روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی کے ساتھ عمل زوجیت کر لیا یاد ہوتے ہوئے، پتہ ہے میرا روزہ ہے لیکن مجھے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہا اور میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ اب سرکار نے پہلے شریعت شریف کا قاعدہ عطا فرمایا، آپ نے فرمایا جاؤ جا کر کوئی غلام آزاد کر دو۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو اپنے زندگی کے ایام گزارنے کے لیے معاملات نہیں جو پورے ہوتے تو میں غلام کہاں سے خریدوں؟ غلام بڑا مہنگا ہے، حساب لگا لیں آپ کے لاکھوں کروڑوں میں بات جاتی ہے غلام کی، آج کے حساب سے اگر حساب لگائے نا تو کروڑوں میں شاید بات چلی جائے ایک بندہ خرید کر آزاد کرنا۔ تو عرض کی حضور میرے پاس تو 2 وقت کے کھانے کے پیسے بڑی مشکل سے ہوتے ہیں، میں پتہ نہیں کیسے گزارا کرتا ہوں۔ اس کا میں اچھا پھر دوسرا کام یہ کرو کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ لو۔ یا رسول اللہ میں ایک روزہ نبھا نہیں سکا، میں اس روزے کو پورا کر نہیں سکا، مجھے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکا میں، اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنا جو ہے عمل زوجیت ادا کر لیا۔ اب 2 مہینے متتابعین لگاتار کیسے رکھوں؟ لگاتار مثلا دونوں مہینے 30 دن کے آئیں گے تو 60 روزے بن گئے، 29 کے آئیں گے تو 58 روزے بن گئے، ایک 30 کا ایک 29 کا آئے گا تو 59 روزے بن گئے۔ اب کسی نے 59 روزے رکھنے ہیں، 58 رکھنے کے بعد اس نے اگلے 59 روزہ نہیں رکھا تو اب اس نے پھر پہلے دن سے شروع کرنا ہے، وہ 58 اس کے ضائع ہو گئے۔ متتابعین کا معنی لگاتار رکھنی ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ لگاتار 2 مہینے روزہ رکھ سکوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، سب سے آسان کلیہ یہ ہے۔ یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک وقت کا کھانا بڑی مشکل سے ہوتا ہے تو میں 60 مسکینوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اب اس کا عقیدہ بھی دیکھیں کیسا پیارا ہے، اس کی سوچ کتنی پیاری ہے۔ جب اس سے پتہ ہے کہ قرآن کے اندر حکم آ چکا ہے، شرعی جو ضابطہ ہے، شرعی قانون یہی ہے کہ یا تو غلام آزاد کرنا ہے یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صاحب شریعت ہیں، صاحب اختیار ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا ہے کہ شریعت میں رد و بدل بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے پھر جب یہ بات سنی تو آپ مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھ مبارک نظر آنی شروع ہو گئی کہ غلام کا عقیدہ کتنا پیارا ہے، اسے پتہ ہے کہ میں اس بارگاہ میں آیا ہوں جو اس سے آگے کی بات بھی مجھے دے سکتی ہے، اس سے آگے کا معاملہ بھی میرا حل کر سکتی ہے۔ تو آپ نے میں اچھا بیٹھ جاؤ، تو تھوڑی دیر بیٹھو کہ تمہارا کچھ سوچتے کرتے ہیں تمہارا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تو ایک کھجوروں کا ٹوکرا کہیں سے آ گیا آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے۔ وہ شخص لے کر آیا، کھجوریں توڑی، بڑی پیاری کھجوریں تھیں، اور اس نے کہا چلو سرکار کی بارگاہ میں پہلا ہدیہ پیش کرتے ہیں، برکت ہوگی، سرکار جب لیں گے دعا کریں گے میرے برکت ہو جائے گی۔ تو وہ کھجوروں کا ٹوکرا بڑا سونا سجا کر آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا، یا رسول اللہ میں ہدیہ لے کر آیا، قبول فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کہاں ہے بھی جس نے اپنی جان پہ ظلم کیا تھا، کھڑا ہو جائے ذرا۔ تو اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ وہ آیا، اس نے کہا یا حضور میں حاضر ہوں۔ آپ نے کہا چلو بھی یہ ٹوکرا اٹھاؤ اور مدینے کے اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک جتنے غریب ہیں سب کی خدمت کرو، سب کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب اس نے اس کے آگے پھر ایک اور جو ہے نا وہ کرم نوازی کی بات کی، ایک اور سرکار کی رحمت کی جنا جو اس نے جوش چلایا۔ اس کے یا رسول اللہ پورے مدینے میں نا مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، میں کس غریب کو دوں؟ سب سے بڑھ کر غریب تو میں ہوں، میرے بچے ہیں۔ تو آقا دو جہان پھر بڑا مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک بھی نظر آئے، داڑھی مبارک بھی نظر آئی کہ یہ غلام کیسا عاشق ہے، کیسا غلام ہے۔ پہلے تو شرعی تقاضے کا کہا وہ میں نہیں پورا کر سکتا، پھر اپنی بارگاہ سے خود بھیکتے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود پھر اپنی بارگاہ سے اس کا فدیہ ادا کریں گے، یہ لے جا کر غریبوں کو کھلا دے، تیرا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اب اس میں بھی مال مار بیٹھا ہے، اب کہتا ہے رسول اللہ یہ بھی مجھے ہی دے دیں آپ، ہاں جی۔ تو آپ نے جا لے جا، خود کھا، اپنے بچوں کو کھلا، تیرا فدیہ ادا ہو گیا، تیرا جو نا وہ ہو گیا جرمانہ پورا۔ اب یہاں پر کسی شخص کو جرت نہیں اس کے اوپر بات کرنے کی، آج کا مفتی ہو، پیر ہو، بہت بڑا کوئی علامہ ہو، فامہ ہو، امام ہو، اس کو جرت نہیں اس کے اوپر جناب اعتراض کرے، یا وہ خود جناب اتنی جرت کرے کہ جب جناب نبی پاس نے چوتھا راستہ نکالا ہے تو میں بھی نکالوں گا۔ یہ آپ کا کمال تھا، آپ کا اختیار تھا، آپ کی ذات تک تھا، اور آپ کو بھی پتا تھا میرے غلام اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو ان کو احساس ہے معاملہ ہے، آگے نہیں کریں گے، آپ کو پتا تھا۔ اور ہم تو ہیں رستے ڈھونڈنے والے بندے، ہمیں تو ایک جگہ سے راستہ مل جائے صحیح، پھر دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں، پھر ہم اس پہ کیسے ہم جرت کرتے ہیں، ہم جناب کیسے پھر اس پہ دلیلیں بنا لیتے اس کو اپنی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کبھی بھی اس بات کو دلیل نہیں بنایا، یاد رکھیں۔ کسی صحابی نے اٹھ کر نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے اس کو یہ کیا تو مجھے میرے ساتھ بھی کرے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سرکار کی رحمت کا معاملہ، جس پہ چاہے جیسے کر دیں، یہ آپ کا اختیار ہے، لہذا جرت نہیں کہ کسی صحابی نے بھی
آپ کی زندگی کے اندر بھی دوبارہ کسی غلام نے نہیں کہا دوبارہ کہ جناب ایسا ہونا چاہیے، جب اس صحابی کے ساتھ ہو گیا تو میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ وہ جانتے تھے یہ شریعت نہیں ہے، یہ قاعدہ نہیں، یہ قانون نہیں ہے، یہ سرکار دو علیہ وسلم کی عطا ہے، جس پر ہو جائے جس وقت ہو جائے۔ تو یہ عطا پوری امت پر قیامت تک کے لیے، یاد رکھیں یہ عطا کسی خاص بندے کے لیے نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر نہ ہم کسی سائنس کو مانتے ہیں، نہ کسی علامہ فہمہ کا علم مانتے ہیں، نہ کسی پیر کی نام اور عظمت و عزت کی وجہ سے اس حکم کو جناب پس پردہ ڈال سکتے ہیں، پس پش ڈال سکتے ہیں۔